بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیاس قادری صاحب جو آمدنی چینل کے اس وقت دعوت اسلامی کے امیر بھی ہیں اور آمدنی چینل کے سربراہ بھی ہیں، ان کے متعلق ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک بات بھی غلط نہیں ہے۔ حال ہی کے اندر ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری جس کے اندر الیاس قادری کا دجل اور فریب باقاعدہ وہ ان کا اپنا ایک خطیب، ان کا اپنا بزرگ، ان کا اپنا مولوی وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الیاس قادری صاحب جو کہ اپنے آپ کو بڑا علامہ شلامہ پیر پتہ نہیں کیا سے کیا ظاہر کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ الیاس قادری اپنے آپ کو مولوی بھی کہتا ہے اور کتابوں کے اوپر حضرت مولانا علامہ یہ سب کوئی لکھواتا ہے، اور ایک طرف تو یہ کتابوں کے اوپر مولانا علامہ لکھواتا ہے، دوسری طرف خود اقرار کرتا ہے کہ میں مولوی وغیرہ نہیں ہوں۔ اور ایک جگہ پر تو باقاعدہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ معین الدین لقب بتاتے یہ انہوں نے باور کرایا کہ میں ایک یعنی کہ خاندان نبوت یعنی میں سادات سے ہوں، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ اور فریب صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ بس اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہ لوگ مجھے سب سے بڑا سمجھیں۔ اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور پوری جماعت اور بریلویت کے اندر بھی کافی حضرات یہ جانتے ہیں کہ الیاس قادری جو کہ نہ مولوی ہے، نہ حافظ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک اجہل بندے کو اٹھا کر انہوں نے بٹھا دیا، اور پھر یہ ان کی حالت یہ ہے کہ علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جاہل بندہ یہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ اب الیاس قادری صاحب کے متعلق ان کے اپنے مولوی نے کیا کہا ہے، سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں۔ اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل خود اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ شفیع کاڑوی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام اسماء اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے حضرت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو گلزار جنت بنا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام سنی علماء نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا بڑا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے اور سنیت کو بچانے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کا ہمارا ذہن بنا، تو ہم نے ایک جماعت قائم کی۔ اور یہ الیاس جو جاہل آدمی تھے، ان کے نام سے سارے علماء کو ایک کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب کو عنوانات دیے گئے، سب نے عنوانات مرتب کر کے، اور اس کا کیا نام ہے، فیضان سنت نام سے وہ کتاب مرتب کی گئی اور ان کے نام سے اسے چھاپا گیا۔ اور یہ بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لگتے تھے دیکھنے میں، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے سوچا گیا کہ ایک نیک سیدھا سادہ آدمی ہے، دین کی تبلیغ کرے گا، اور یہ کتاب ہے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، جماعت اسلامی کا زور کچھ تو ٹوٹے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ نے بڑے کرب سے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جب انہیں دعوت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا تو اس شخص نے اس انداز سے اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کہ اپنے تمام متابعین کو جو دعوت اسلامی سے متعلق ہوئے تھے، اس کے ممبر بنے تھے، سب کو تمام پاکستان کے سارے علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایسا خوبصورت انداز اپنایا اور یہ ذہن دیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی دستبوسی کی جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی دستبوسی کی جائے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، تو وہ صرف اور صرف الیاس قادری ہیں، باقی کوئی اس لائق نہیں۔ اور یہ ماحول اس طرح بگڑا اس طرح سے کہ
کہ ان کا دعوت اسلامی کا ایک گروپ بن گیا، تمام علماء ان سے کٹ گئے، بیزار ہو گئے، اور سارے علماء ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھ سے خود بات کی، جامعہ نیبیا کے کا پورا اسٹاف آیا، محدث آئے، علماء آئے، مفتی آئے میرے پاس، اور مجھے پوری ڈیٹیل سے بتایا ان کی پوری روداد۔ علامہ شاہ احمد نورانی مجھے بتا ہی چکے تھے۔ ان کی جہالت اور بے ادبی کی انتہا میں بتاؤں، بات آ گئی ہے تو سن لیں، میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں چونکہ وہ اس فتنے کا وہ بانی ہے، فتنہ معاویہ کا وہ بانی ہے، اس نے جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے پہچان لیں، جان لیں۔ علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ نے بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا ان پر۔ ہندوستان کے جن علماء نے دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بھیجا نہیں دیا تھا۔ نمونے سن لیجئے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جناب والا آپ نے یہ سماعت کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے جتنا بھی کچھ بولا الیاس قادری کے متعلق، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ الیاس قادری جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ایک بات کہی ہے۔ شرم آنی چاہیے بندے کو، حیا آنی چاہیے کہ آپ سیاست امیر معاویہ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ میں کیا کوئی بھی ان کا بیان نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے فضیلت جو ہے امیر معاویہ کی یہ ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہیں، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور امت کی ماں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں، بیوی ہیں، اور امت مسلمہ کی وہ ماں ہیں، امہات المؤمنین میں شامل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اپنے صالح محبوب ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح مبارک کے لیے آپ اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور بغض رکھ رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے جیسے کہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا، اور جنہوں نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور تو محبت کا درس دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کریں، اور یہ صرف صحابی نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، حضور کے صالح بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور امیر معاویہ وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں دی تھی۔ اتنا وقت نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یزید کے متعلق، یزید کی وجہ سے آپ کو امیر معاویہ سے بغض ہے، تو جناب والا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کنعان حضرت نوح نبی علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو کیا آپ کنعان کی وجہ سے نوح سے بھی بغض رکھیں گے؟ الیاذ باللہ، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی بھی کافر نہیں بن سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور یزید کے جو کرتوت تھے ان سے امیر معاویہ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ اہل حق علماء دیوبند میں سے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے یزید کے کردار کے اوپر، آپ اس کا مطالعہ کریں، لیکن آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک دیا کہ یزید کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آپ ایک طرف یزید کو جو ہے نا بہت جو ہے نا اس کے معاملے میں سکوت اختیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امیر معاویہ کے اوپر بھونک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے دجالوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ کوئی منصفانہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے برائی کی ہے، آپ اس کو برا کہیں، ان کے خاندان کو، ان کے جو ہے نا دوسرے افراد کو برا کہنا یہ احمقوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اگر یزید نے برائی کی ہے تو یزید کو برا کہیں، امیر معاویہ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ امیر معاویہ تو وہ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، امیر معاویہ کے تو علم میں بھی نہیں ہے
کہ میرے جانے کے بعد میرا یہ سپوت جو ہے نا کون سے کرتوت کرے گا۔ اگر امیر معاویہ کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے جانے کے بعد یہ خلافت کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر، مسند خلافت پر بیٹھ کر اتنے ظلم ڈھائے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قطعاً یزید کو خلافت نہ دیتے۔ لیکن امیر معاویہ نے ان کے اندر کچھ اچھائیاں دیکھی ہوں گی، تب ان کو خلافت دی تھی۔ اور اگر یزید کے خراب ہونے کی بات ہے تو وہ امیر معاویہ کے بعد خراب ہوئے ہیں، بعد ان کا جو ہے نا رویہ چینج ہوا ہے۔ جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر موجود تھے اس وقت تک یزید تہجد گزار تھا، یزید جو ہے نا بڑا بزرگ تھا۔ لیکن امیر معاویہ کے جانے کے بعد جب خلافت پر یزید جو ہے نا وہ بیٹھا، اس وقت اس نے ظلم ڈھائے ہیں۔ پہلے تو اس کے کوئی بھی ایسی شکایت نہیں تھی، اگر پہلے ہی کچھ ایسی آج کے علماء کرام جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر امیر معاویہ کو ٹارگٹ بنانا میں سمجھتا ہوں ایک ظلم ہے۔ اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن اللہ کے حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دینا پڑے گا۔ اگر آپ سے یہ سوال ہو جائے قیامت کے دن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں کہ میرے صحابی، میرے صالح، میرے شاگرد امیر معاویہ کا کیا قصور تھا جو آپ نے ان کے اوپر طنز کیا، آپ نے اس کے ساتھ بغض رکھا، تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صحابہ سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جو ہے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس بھی صحابی کے پیچھے لگو گے آپ کامیابی پاؤ گے، کیونکہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے آپ کو روشنی ملے گی۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صرف صحابی نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ صحابی بھی ہیں اور صالح بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور کاتب وحی بھی ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور پھر اتنی جو ہے نا فتوحات ان کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے بحری جنگ کا آغاز کیا، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کیسے جو ہے نا اس جیسے جو ہے نا عظیم مرتبہ صحابی کے متعلق جو ہے نا بغض رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔